بچوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بلیف ان بکس ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رائٹ اے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ آن مسلم بلیفس ان ریویلڈ بکس، یعنی کہ مسلمان جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا کیا بلیف ہے. تو ہم یہاں پر یہ کویشچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا ہوا ہے پیرا 1 میں کہ بلیونگ ان دی ریویلڈ بکس، یعنی کہ ساری بکس جو ریویل ہوئی ہیں قرآن مجید اور اس کے علاوہ اور 3 بکس، ان پر بلیو کرنا یہ ہمارا پارٹ آف فیتھ ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا فیتھ انکمپلیٹ کہلائے گا. اس کے بعد سیکنڈ یہاں پر ایمان مفصل لکھی ہوئی ہے، اور ایمان مفصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ ہر کویشچن میں لکھو گے جو آرٹیکل آف فیتھ کا ہے، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کور ہو رہی ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں بچوں. ایمان مفصل کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ریویلیشن از انویزیبل. جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ریویلیشن بھیجتا ہے اس کو نارمل ہیومن بینگ نہیں دیکھ سکتے. اور ریویلیشن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک سپر نیچرل طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ریویلیشن کین ناٹ بی کالڈ قصبی. قصبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریویلیشن ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اچھے اعمال کر کے کما لوں. فار ایگزامپل اگر میں آج اچھے اعمال کرتا ہوں، میں بہت پائس ہوں، بہت نیک ہوں، اور میں کہوں کہ میں نے بڑے اچھے اعمال کر لیے ہیں، اب ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ مجھے نبوت یا ریویلیشن دیں گے، تو یہاں کلیئرلی اسٹیٹ کر دیا ہے کہ ریویلیشن از ناٹ قصبی. ٹھیک ہے جی. بٹ ریویلیشن از وہابی، یعنی کہ اٹ از اے گفٹ فرام اللہ. اگر اللہ چاہیں گے اور جسے چاہیں گے تو وہ ریویلیشن عطا کر دیں گے، لیکن اب وہ ریویلیشن بھی نہیں آ سکتی، وہ پروفٹ ہوڈ بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی میسنجر نہیں ہے. تو اب تک ہم نے 2 چیزیں پڑھ لیں کہ ریویلیشن کا پروسیس کیا تھا، اور ریویلیشن کا پروسیس یا نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کسی کو نہیں مل سکتی. اور اگر نبی سے پہلے کسی کو مل سکتی تھی تو اس کا کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ وہ بہت نیک ہو، بلکہ جسے اللہ چاہتا تھا اسے ہی دیتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر بتایا کہ ریویلیشنز ور سینٹ ایز اے گائیڈنس فار اے مین کائنڈ. اچھا، ہیومنس کی جو نالج ہے وہ انکمپلیٹ تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری نالج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے ہمیں آ کر کیا نالج دی ہم اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نبیوں نے آ کر بتایا ہمارا میجر جو سورس آف نالج اور میجر چیز ہمیں آ کے بتائی کہ ہمارا کریٹر کون ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ نبیوں نے آ کر بتایا کہ تم کریشن ہو اور تمہارا بھی کوئی کریٹر ہے. پہلا تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے آ کے بتایا. پھر انہوں نے بتایا کہ تمہارا جو کریٹر ہے اسے یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہمیں پرپس آف، پہلے بتایا کہ تم کریشن ہو، پھر ہمیں بتایا کہ تمہارا پرپس آف لائف کیا ہے. تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے کریٹر کے بارے میں بتایا، پھر بتایا کہ کریٹر کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. اس کا مطلب دنیا میں ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا پرپس بھی کریشن کا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور پھر ہمارے کچھ سوالوں کا جواب یہاں بھی دیا کہ ہمارے ساتھ قبر میں جا کے کیا ہوگا اور ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو جو امپورٹنٹ کویشچنس تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ریویلیشنز کے تھرو آنسر کیے، اور یہ ریویلیشنز لاتا کون تھا؟ آبویسلی پروفٹس. پیراگراف نمبر 2 پہ چلتے ہیں بیٹا. اور پیراگراف نمبر 2 میں یہاں پر بتایا ہے کہ ہیومنز جو ہیں ان کا ٹوٹل سکسیس کا ریٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریویلیشنز کو کس طرح فالو کرتے ہیں، کیونکہ ریویلیشنز ایسی چیزیں تھی جو بتاتی تھی کہ کیا ان لافل ہے اور کیا لافل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ریویلیشنز کو اپنی فائنینشیل، ڈومیسٹک اور اکنامک لائف میں فالو کرتے ہیں ابھی بھی یا پہلے کرتے تھے، تو ہمارے دنیا کے زیادہ تر مسئلے جو ہیں وہ سالو ہو جاتے تھے. قرآن اس بارے میں کہتا ہے whoever will remain blind to this world he will be raised blind in the next world. یعنی کہ اگر آپ یہاں دنیا سے آنکھیں بند کر لو گے تو جنت میں آپ کو بڑا ریوارڈ ملے گا. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریگارڈ میں فرمایا قرآن از either ایڈوکیٹ فار یو اور اگینسٹ یو، یعنی کہ آپ یا تو یہاں پر پیراگراف نمبر 3 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایز اے مسلم یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم پریویس اسکرپچرز پر بلیو کریں، قرآن پر بھی بلیو کریں اور پریویس اسکرپچرز پر بھی بلیو کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ جو پریویس اسکرپچرز تھے وہ اب اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں ریسائٹ نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کو ریسائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ میسنجرز پر ڈیفرنٹ پورشنز آف ریویلیشن نازل کیے جنہیں ہم صحف کہتے ہیں. حضرت ابراہیم پر چھوٹا پورشن آف ریویلیشن یا بکلیٹس نازل ہوئی جنہیں ہم صحف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حضرت موسیٰ پہ بھی اسی طرح نازل ہوئی. اس کے بارے میں یہاں ورز بھی ہے سورہ 87 16:9. اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ کون سی کتاب جو ہے وہ کس پر نازل ہوئی. تو یہاں پر بتایا کہ تورات جو ہے
واز ریویلڈ آن حضرت موسیٰ پہ تورا نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں قرآن ایک ورس بھی ہے, ویرلی وی ڈڈ سینڈ ڈاؤن ایٹ دا تورا دیر از اے گائیڈنس اینڈ دا لائٹ. اور تورا کے بارے میں کیا بتایا ہے, یہ ہیبریو لینگویج میں تھی جو کہ جوئش کی لینگویج ہوتی ہے, لیکن اب کوئی اوریجنل کاپی جو ہے وہ تورا کی ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ بنی اسرائیل نے اس میں چینجز کر دی تھی اور برائبز لے کے اس بک کو کرپٹ کر دیا تھا. پیراگراف نمبر 4 میں چلیں تو یہاں پر ہمارے پاس زبور کے بارے میں بتاتے ہیں. تو زبور جو ہے وہ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. بچوں ہم پیج نمبر 255 پر ہیں, ٹھیک ہے. زبور کے بارے میں کیا ہے, زبور اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد نے عطا کی تھی. ٹھیک ہے, زبور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی حضرت داؤد کو. اور اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے, اینڈ ٹو ڈیوڈ وی گیو دی پیزم. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد زبور کی ریسیٹیشن کرتے تھے تو ان کی آواز اتنی میلوڈیس تھی کہ برڈز اور ماؤنٹینز بھی ان کو جوائن کر لیا کرتے تھے. اس کے بعد انجیل کے بارے میں آئے تو انجیل واز ریویل ٹو حضرت عیسیٰ, اور جو کہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. اور یہ کتاب انجیل جو ہے اسرائیل والوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تھی. لیکن قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے, اینڈ وی گیو ہم گاسپل ان وچ واز دی گائیڈنس اینڈ دا لائٹ اینڈ کنفرمیشن آف تورا دیٹ ہیڈ کم بفور اٹ اینڈ گائیڈنس اینڈ ایبڈومینیشن فار دا پائسٹ. یعنی کہ انجیل کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ایک اور کتاب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے, لیکن انہوں نے اس کتاب کو بھی کرپٹ کر دیا. اور اس کے اب بہت سارے ورژنز نظر آتے ہیں, جیسے گاسپل آف مارکس, گاسپل آف میتھیو, گاسپل آف لیوک. تو لیکن ابھی بھی یہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود آپ کے پاس نہیں ہے. لاسٹلی پیراگراف نمبر 5 میں ہولی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے. ہولی قرآن کیسی کتاب ہے, یہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو فائنل گائیڈنس فار ہیومینٹی ہے ٹل دا لاسٹ ڈے, ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ ساری پریویس اسکرپچرز جو ہیں وہ کرپٹ ہو گئی تھیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود اٹھایا ہے کہ میں جو ہے اسے قیامت تک کرپٹ نہیں ہونے دوں گا. اور اس کے بارے میں قرآن کی ورس بھی ہے, انڈیڈ اٹ از وی ہو ریویلڈ دا ریمائنڈر اینڈ انڈیڈ وی آر اٹس پروٹیکٹر. یعنی کہ اللہ نے بتایا ہے کہ میں خود اسے پروٹیکٹ کروں گا. پریویس اسکرپچرز ورس فار اسپیسیفک نیشنز, یعنی کہ تورات, زبور اور انجیل جو ہے وہ اسپیسیفک نیشنز کے لیے تھے, لیکن قرآن مجید جو ہے وہ کسی اسپیسیفک نیشن کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے ساری نیشنز کے لیے ہے, اور تو قیامت تک جتنی اور نیشنز آئیں گی ان کے لیے بھی سورس آف گائیڈنس ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بلیو کرنا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں اور وہ ساری ریویلیشنز کی سمری ہے, لیکن ہمیں اس پر بھی بلیو کرنا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے بھی ریویلیشنز نازل ہوئی تھیں, کتابیں آئی تھیں, لیکن ہمیں فالو جو ہے وہ قرآن مجید کو کرنا ہے ان دی ڈیلی لائف, اور اسے ریسائٹ کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہاں پر اس کا بی پارٹ بھی لکھا ہوا ہے, وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو بلیو ان آل دا بکس. ہمیں یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات پر بلیو کریں کہ ساری بکس جو ہیں اس سے پہلے بھی بکس آئی تھی. سب سے پہلے تو یہ پارٹ آف فیتھ ہے, اس لیے ہمیں بلیو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پرانی بکس کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ریویل ہوئی تھیں, تو اس کا مطلب ہم پرانے میسنجرز کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے تھے. اور اس کا مطلب الٹیمیٹلی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے شروع سے ہیومینٹی کو گائیڈ کرا تھا ان اے فارم آف ڈفرینٹ بکس. اگر ہم پرانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ رائٹ فرام دی اسٹارٹ آف ورلڈ اللہ واز ٹرائنگ ٹو گائیڈ ہیومن کائنڈس, ٹھیک ہے جی. اور بلیو ان بکس ہمیں ایک بات اور بھی سکھاتی ہیں کہ اللہ تو شروع سے ہیومینٹی کو گائیڈ کرا تھا, لیکن ہیومینٹی اس بات پر زور دیتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کا میسج جو ہے وہ کرپٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اور ہیومینٹی ہمیشہ ایول نیچر کی رہی ہے اور گاڈ کی گائیڈنس کو کرپٹ کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم پرانی بکس پہ بلیو کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میسنجر سے سیکریٹلی کمیونیکیٹ کیا, اور وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا تھا, تھرو ریویلیشنز. تو یہ کچھ پوائنٹرز ہیں جو آپ بی پارٹ میں لکھ سکتے ہو. سب سے پہلے اٹ از اے پارٹ آف فیتھ. سیکنڈلی اٹ ول ٹیل دیٹ اللہ از گائیڈنگ ہیومنس فرام دا بگننگ آف دا ورلڈ, ٹھیک ہے, ٹل لاسٹ میسنجر آف اللہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ تھرڈلی اللہ ہیز آلویز گائیڈیڈ ہیومنس, بٹ اٹ از دی ہیومنس ہو آر آلویز ایگر ٹو کرپٹ دی میسج آف اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ ڈال سکتے ہو کہ اگر ہمارا بکس پہ بلیف امپورٹنٹ کیوں ہے. اور لاسٹلی آپ یہ بھی ڈال سکتے ہو کہ یہ اگر ہم بکس پہ بلیف رکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ بکس ایسے ہی آسمان سے نہیں اتری,
بلکہ ان بکس کو اتارنے کے لیے ایک پروسیس تھا جس سے ہر میسنجر گزرا، اور وہ ریولیوشن کا پروسیس تھا۔ بات سمجھ میں آتی ہے بچوں؟